إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا، اور اس رمضان کے مہینے کا تقریباً 2/3 حصہ گزر چکا۔ آج کی مغرب کے وقت سے عشرہ اخیرہ شروع ہو رہا ہے، آخری عشرہ، اور یہ رمضان کا آخری عشرہ، اس کو اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ یہ پورے رمضان کا عطر ہے، پورے رمضان کا نچوڑ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یوں تو پورے رمضان کے اندر برکتیں رحمتیں بہت نازل فرمائی ہیں، لیکن عشرہ اخیرہ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے لیے خاص طور پر چنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شد میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، کہ آپ کمر کس لیتے تھے، یعنی عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے، عبادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے، کمر کس لیا کرتے تھے کہ اب لمبی نمازیں پڑھیں گے، لمبی قراتیں کریں گے، لمبے سجدے ہوں گے، تو شد میزرہ اپنے ازار کو باندھ لیتے تھے، مطلب کمر کس لیتے تھے، اور ایقظ اہلہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ عام دنوں میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ تہجد کے لیے جب بیدار ہوتے تو آہستہ آہستہ کام کرتے تھے، تاکہ جو اہلیہ محترمہ سو رہی ہیں ان کی نیند میں خلل واقع نہ ہو۔ قام رویدن وفتح الباب رویدن، دھیرے سے کھڑے ہوتے تھے، دھیرے سے دروازہ کھولتے تھے، تاکہ برابر میں سوئی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا کوئی دوسری اہلیہ محترمہ وہ سو رہی ہیں تو ان کی آنکھ نہ کھلے۔ تو یہ تعلیم دی کہ تم تہجد کی نماز کے لیے اگر اٹھو، جو نفلی نماز ہے اس نفلی نماز کے لیے اٹھو، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے کوئی دنیا والوں پر احسان کر دیا لہذا اس کا اعلان کرتے پھرو اور زور زور سے اپنی آوازیں لگاؤ یا شور کرو جس کے نتیجے میں لوگوں کی نیند پر اثر پڑے، کیونکہ نفلی نماز ہے لہذا اس کے اندر خود اپنی نماز جتنی پڑھنی ہو پڑھ لو، دوسروں کی نیند خراب کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے۔ عام حالات میں تو یہ معمول تھا، لیکن جب عشرہ اخیرہ آتا تو اس میں فرمایا ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے کہ یہ عشرہ اخیرہ کی راتیں آ گئی ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے اب سونا مناسب نہیں ہے بلکہ جاگیں اور رات کو بھی جگائیں۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، چنانچہ رات کو آپ زندہ رکھتے تھے، یعنی
رات کے وقت میں آپ ساری رات عبادت فرماتے تھے۔ عشر اخیرہ کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور اس عشر اخیرہ کی فضیلت میں جو بہت بڑا دخل ہے وہ شب قدر کا ہے، لیلۃ القدر، کہ اسی عشر اخیرہ کے اندر کسی طاق رات میں شب قدر آئے گی۔ شروع میں شب قدر جو ایک ایسی نعمت عطا فرمائی گئی اس امت کو کہ جو پچھلی کسی امت میں نہیں تھی۔ جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیں پیچھے گزری ہیں تو ان میں سے کسی کو یہ نعمت عطا نہیں کی گئی تھی جو امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی گئی۔